بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے آپ کے ساتھ سلمان حیدر۔ یونائٹڈ نیشن کے یہ سیشن جاری ہے، ظاہری بات ہے اس سیشن کے اندر لوگ ویڈیو لنک کے ذریعے جو جتنے بھی رہنما ہیں دنیا بھر کے سربراہان ہیں یا جو اپنے ممالک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا جو خطاب ہے جو ہوگا وہ بہت امپورٹنٹ تصور کیا جا رہا ہے ایسے موقع پر جب ریجن کے اندر سپر پاور کی جنگ چھڑ چکی ہے۔ میں اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ سے متعلق آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ منگل کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خطاب کیا تھا یونائٹڈ نیشن کے اجلاس سے، اور اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ سیدھی بات ہے دھمکی دی انہوں نے چین کو، اور اس دھمکی کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ چین اپنا محاسبہ کرے، اور اس الفاظ کا استعمال انہوں نے کرونا وائرس کو پھیلانے سے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ چین برابر کا اس میں شریک ہے، اور اس وقت بر وقت چین نے ہمیں سے مطلع نہیں کیا، اور جس کی بنا پر ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ دنیا کا کرونا وائرس کے بارے میں اگر بر وقت تفصیل سے آگاہ چین کر دیتا تو اتنا نقصان نہ ہوتا، اور امریکہ کے اندر جو 2 لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں ان سب کا ذمہ دار وہ چین کو ہی ٹھہرا رہے ہیں۔ ایسے موقع پہ یہ الزام تراشی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ ہم تمام تعلق داری کو چین کے ساتھ ختم بھی کر سکتے ہیں، کہ دنیا کی ایک سپر پاور دوسری سپر پاور کو اس موقع پر جو ایشیا سے تعلق کے دھمکی یہ دے رہا ہے۔ اب یہ بڑی سخت سٹیٹمنٹس تھی، اور اب تک کہا جا رہا ہے کہ 10 لاکھ کے قریب افراد مارے گئے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دنیا کے سب سے بڑے فورم پہ کھڑے ہو کر چین کو الزام دے رہے ہیں کہ ان 10 لاکھ کو مرنے میں یا ان 10 لاکھ کی ہلاکت میں چین برابر کا ذمہ دار ہے۔ یہ چھوٹی چیز نہیں تھی جس کی بنا میں رسپونڈ کا بہت زیادہ ویٹ کر رہا تھا، لیکن جب میں نے رسپونڈ کا بہت زیادہ ویٹ کیا تو چینی صدر نے کمال ہی کر دیا۔ چینی صدر نے اپنے جواب میں نا یوں کہ کھڑکا کے رکھ دیا امریکہ کو، کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں کہا تھا کہ چین نے ابھی تک بتایا نہیں، لیکن دراصل سپر پاور ہے وہ اکانومی کے لحاظ سے اور دوسری چیزوں کے لحاظ سے۔ چین نے تمام الزامات کی تردید کی ہے، سختی سے نفی کی ہے۔ انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دراصل چین کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، اور اب اگر وہ اپنی زبان کو بند رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا اس پینڈیمک والے کیس کو سیاسی بنا کر دراصل چین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس وبا کو اور اس افواہ کو دونوں کو شکست دے کے رہیں گے۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ چین نے اشارہ بھی کر دیا کہ آنے والے وقت میں جو پاور سینٹرک ایریا ہوگا نا وہ ایشیا ہے، اور ایشیا سے ہی کوئی ملک ہوگا جو سپر پاور ہوگا۔ یہ چینی صدر کے بیان ہے، اور چین کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کو دوست دشمن اور آنے والے وقت میں کریٹ ہونے والے بلاک جو بھی وقت کے ساتھ ساتھ مزید سٹرونگ ہو رہے ہیں اس کا اندازہ اسی سیشن سے پتہ چل جائے گا۔ اور ایسے میں سونے پہ سہاگا جو منگل کے روز تنگ صدر طیب اردوان صاحب نے خطاب کر دیا، اور اپنے اس خطاب میں اس نے مسئلہ کشمیر کو جس تگڑے طریقے سے اٹھایا نا، انڈیا تو سڑ کے رہ گیا، کیونکہ یہ ایسی بات نہیں تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے نہایت ضروری ہے، تو صدر طیب اردوان کہہ رہے ہیں ایسے موقع پر کہ جب دنیا میں مسلمانوں کے غم کے اوپر آواز اٹھانے والے کم ہی ممالک رہ گئے، اس میں ترک صدر کی ایک سٹیٹمنٹ نہایت اہم ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جموں کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی نا، اس کو ختم ہونے کے بعد علاقے کے اندر ایک اضطرابیت ہے، اضطرابیت کو فی الفور ختم ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد بھی کروں جب فروری میں وہ آئے تھے نا پاکستان کے پارلیمانی سیشن سے، جوائنٹ سیشن سے، انہوں نے خطاب کیا تھا، اس وقت بھی کہا تھا کہ اتنا ہی اہم ہے کشمیر ترکی کے لیے جتنا کہ پاکستان کے لیے۔ ایک آواز انہوں نے پاکستان کے لیے بلند کی۔ ساتھ ساتھ یروشلم کے حوالے سے وہ ممالک جو اسرائیل کے اندر یروشلم کے مقام پر اپنا دارالحکومت قائم کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی کڑی تنقید کا انہوں نے نشانہ بنایا ہے کہ یہ سارا ظلم ہے، دنیا کے وہ ممالک باز رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ کہتا ہے یہ دراصل اس علاقے کے اندر غاصبانہ قبضہ ہے جس کو مزید اس علاقے کے اندر کہتے ہیں رفٹ بڑھانے کے لیے، اس بات کے اندر اضطرابیت پیدا کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ اس کا جو ریئیکشن دیا نا انڈیا نے کہا کہ دراصل یہ کشمیر کا اندرونی معاملہ ہے جس کی ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں کہ ترک صدر طیب اردوان نے یہ ایسا کہا ہے، لیکن
اس بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا حسن روحانی کی سٹیٹمنٹ، ترکی صدر کی سٹیٹمنٹ اور بھارت کی سٹیٹمنٹ. بھارت امریکہ کے جملے ایک جیسے ہیں اسرائیل کو لے کے، ٹھیک ہے، یہ ایک بلاک بنتا جا رہا ہے اور سعودی عرب بھی اس کے اندر بیچ میں شامل ہے ان کے. لیکن آپ یہ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ہونے والا خطاب بہت میٹر کرے گا، کیونکہ حسن روحانی وہی بول رہے ہیں جو پاکستان کے اندر آواز بلند ہو رہی ہے، ترک صدر وہی بول رہے ہیں جو پاکستان کے اندر آواز بلند ہو رہی ہے، چائنا وہی بول رہا ہے جو پاکستان کی سوچ ہے. جب یہ تین اہم ممالک کی سوچ ایک جیسی ہو چکی ہے تو ہمیں اندازہ ہے کہ اس ریجن کے اندر آخر جھکاؤ کس کی طرف ہونے جا رہا ہے، سپر پاور کون ہوگی، یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسری طرف اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اور اب ظاہری بات ہے متحدہ عرب امارات، بحرین، یہ سارے اب ٹرمپ صاحب نے باقاعدہ کوشش کر کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ کے استوار کر دیے، تو یہ والا بننے والا ہے. تو اس سیشن یونائٹڈ نیشن کا یہ جو سیشن ہے یہ نہایت اہم ہے. اس سیشن کے اختتام تک ہمارے اور آپ کے سامنے بہت سی چیزیں کلیئر ہوں گی، کچھ تو میں نے کر دی اور آنے والے وقت میں مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.